طرف جا رہے ہیں. 8 تاریخ کو آل پارٹیز نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے احتجاج کریں گے, ہڑتالیں کریں گے, تمام کاروباری مراکز جو ہے وہ بند رہیں گے, شاہراہیں بند ہوگی, جبکہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سڑکیں بند نہیں ہونے دیں گے, تو کیا اس حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی شدید الفاظ میں اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہے ان کا نہ کوئی قوم ہے نہ قبیلہ ہے, اور یہ ٹارگٹ ہمیشہ معصوم لوگوں کو کرتے ہیں. معصوم سیاسی ورکرز جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں, ان کی قیمتی جانوں پہ انتہائی دکھ ہے. ان کے لیے گورنمنٹ نے جو کمپنسیشن اناؤنس کی ہے وہ بھی ہم فوراً کر رہے ہیں, اور جو زخمی ہیں ان کو جس انداز سے, بہترین انداز سے ان کی طبی امداد کی گئی ہے, اور خاص طور پہ ہیلتھ منسٹر صاحب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم نے اس ایمرجنسی کو جس طرح ہینڈل کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. اس کے بعد دیکھیے 8 تاریخ کو احتجاج کا جو اعلان کیا ہے اپوزیشن کے دوستوں نے, رائٹ ٹو اسمبل جو ہے وہ سب کا حق ہے. اس اسمبلی کو مینیج کرنے کا ہمارا حق ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جمہوری انداز میں اگر کوئی پہیہ جام کرتا ہے, کوئی اپنی گاڑیاں نہیں لاتا ہے, تو دیٹ ول بی مور اپریشیٹیبل, بجائے اس کے کہ آپ زبردستی لوگوں کو ٹریول کرنے سے روکیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی زبردستی کسی کو روکے, لیکن سیاسی جماعتیں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں, ان کا رائٹ جو احتجاج کا ہے اس کا بھی احترام. سر یہ صدر اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پتہ تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کرنا ہے یا کرانا ہے, آپ کیا کہیں گے سر؟ شاید یا آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. ایک جنرل ڈسکشن ہوئی تھی لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ, اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے سمیت میرے, سمیت اپوزیشن لیڈر کے, سمیت سردار اختر جان کے, اور لیڈرشپ جو ہے نواب ثناء اللہ صاحب کو لائف تھریٹس ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لائف تھریٹس ہے. یہ ایک جنرل ڈسکشن ہوئی تھی, اور وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہوئی تھی. سردار صاحب نے تو ان کا نام نہیں لیا, لیکن میں ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ انہیں سے یہ ڈسکشن ہوئی تھی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسپیسیفک تھریٹ جو ہے وہ یقیناً اس طرح کا نہیں تھا, اور لیڈرشپ جو ہے وہ بلوچستان میں کہ دہشت گرد ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ریشنلائز نہ کریں ٹیررزم. جب آپ ٹیررزم کو ریشنلائز کرتے ہیں, کبھی ناراض بلوچ کا نام دیتے ہیں, کبھی رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور ہم میں بات کر لوں اگر آپ اجازت دے دیں. چلیں آپ پوچھ سر 6 ستمبر کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گے, اور پھر سگنل بند کیے جا رہے ہیں, اگر حالات صحیح ہے تو سگنل کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ نہ میں نے یہ کہا ہے کہ حالات صحیح ہیں, آپ خود سے کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹولز ہیں ٹیررسٹ کے. ٹیررسٹ کے پاس جو ٹولز ہیں اس میں سے ایک انٹرنیٹ ٹول ہے, جس ٹول کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرنیٹ بند کیا تو ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو پکڑ لیا, اور وہ کتنی بڑی دہشت گردی 14 اگست کو ہونے جا رہی تھی, جو کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو فائل کیا. تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں گورنمنٹ اپنے ٹولز استعمال کرتی ہے, ٹیررسٹ کے اپنے ٹولز ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مقصد تو لوگوں کو تنگ کرنا تو نہیں ہے, مقصد تو لوگوں کی جانیں بچانا ہے. اور اس کے لیے آپ میئرز لے رہے ہوتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ لوگوں کے خلاف ہے. اور کون حکومت ہوگی جو اپنے لوگوں کے خلاف اقدامات لے گی؟ لیکن لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ ہماری پرائر رسپانسبلٹی ہے, پرائم رسپانسبلٹی. اس کو ہم اس سے پیچھے سوال کر چکے. دو اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ تاحال لاپتہ ہیں, اس میں کوئی پروگریس ہوا ہے یا نہیں؟ زیارت تو لاپتہ نہیں, اغوا ہے. جی ہاں, اور ٹیررسٹ نے ان کو اغوا کیا ہے. لیکن لاپتہ کا ورڈ آپ لوگ نے یوز کر کے اس کو ایک عجیب ہی مطلب دیا گیا ہے, ایک رنگ دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہمارے آفیشلز ہیں. ہم اس پر جو کام ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہمیں وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری پرائرٹی میں وہ نہیں ہے. جمہوری دور میں آنے والے وقت میں بھی لوگ سیاسی جماعتیں جو ہے جلسے کریں گے, تو اس حوالے سے حکومت کا کیا پالیسی, کیا پلان بنائیں گے؟ دیکھیں, ہم سیکورٹی کو مزید مستحکم کریں گے, اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو ایس او پیز ہوتی ہیں, ہم میری آپ کے توسط سے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ گزارش ہے, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں جلسہ کیا, جو ایس او پیز ہم نے بتائیں ان ایس او پیز کو فالو کیا گیا. اب ہم نے یہ ایس او پی اور اس کو وہ کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی سیاسی جماعت جلسہ کرے گی وہ مغرب سے پہلے وائنڈ اپ کرے گی, کیونکہ مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے
تو آپ دیکھیں انر کوارڈن کو سیف رکھا گیا، جہاں BNP مینڈل کے رضاکار جو تھے ان کا اس میں ایک بڑا کردار تھا، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بلوچستان پولیس کا ایک بڑا کردار تھا۔ اب آؤٹر کوارڈن کو پروٹیکٹ کر لیا گیا۔ اب باہر سڑک پہ ایک لوپ ہول تھا، وہ لوپ ہول کا فائدہ ٹیررسٹ نے اٹھایا، ایک سوسائڈ بامبر نے اٹھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قائدین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ زیارت سیلاب کی پوزیشن بھی ہے اس کے آپ ایک سوال کر چکے ہیں زیارت کے، آپ بھی خیر کر چکے تھے۔ زیارت کا جو کرفیو ہے، آپ کو پتہ ہے وہ دو قبائل جو ہیں 1961 سے ان کی شاید لڑائی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی، پھر اس میں اختیارات دیے گئے تھے، اس پر کام نہیں ہو سکا۔ میں دونوں فریقین کا ایک جرگہ اپنے پاس بلا چکا ہوں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک جرگہ تشکیل دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرائبل جو لڑائیاں ہیں، جہاں حکومت نے 3MQ کے تحت بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیے، مقصد اس کرفیو کا بھی یہی ہے کہ مزید کچھ تو خون نہ ہو، اور وہ کرفیو انشاءاللہ ہم جلدی اٹھائیں گے۔ سر سراج کی کیا صورتحال ہے اور حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت نے مکمل طور پہ ہمارے جو منسٹر ایجوکیشن ہیں اور جو DGPDM ہے از پلیسڈ ان نصیر آباد، اور فی الحال جو اس وقت تک کی خبریں آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس جو گڈو براج میں جس ریلے نے گزرنا ہے وہ ہمارے لیے اتنی تھریٹننگ نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ ان کیس اللہ نہ کرے کہ کوئی ہو تو ظاہر ہے جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق۔ سر داعش کتنا بڑا تھریٹ ہے بلوچستان میں اس وقت؟ استعمال کر ساتھ میں کرنسی جو ہے فائنانس کا استعمال کرے، اور یہ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ دہشت گردوں میں بیجنگ اس کے جو کامیاب سکسیس ہے اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے دھماکہ کیے۔ دیکھیے، بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جب بھی ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، جہاں پر وہ ہماری ایتھنک ڈویژن چاہتے ہیں، جہاں پر وہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر وہ ہمارے وزیر اعظم کا جب کبھی چائنا میں دورہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے چائنا کا بہت ہی شاندار دورہ کیا ہے، اور پاکستان کو جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان آج جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں ہے، اور فاتح جو ہوتے ہیں انہی کو لنچ کرایا جاتا ہے۔ سر بعض جو سیاسی جماعتیں وہ کہہ رہی ہے CM جو ہے حکومت چلانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، انہیں فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کا میں یہی جواب دوں گا کہ ان کو حق ہے ہر بات کرنے کا۔ سر